جب ہم اللہ سے کوئی بھی چیز مانگتے ہیں، اپنے لیے کسی بھی چیز کی طلب کرتے ہیں، تو اس ٹائم پہ اللہ 3 طرح سے ہمیں آزماتا ہے۔ پہلا کیا ٹائم ہے جب ہماری آزمائش ہوتی ہے کہ اللہ پاک وہ چیز ہمیں عطا کر دیتے ہیں، فوراً عطا کر دیتے ہیں کہ لو بھئی تم نے مانگا اور میں نے تمہیں دے دیا۔ تو اب یہاں پر ہماری جو ہے نا شکر گزاری کہ بھئی یہ بندہ جو ہے، اس کو میں نے جو اپنی نعمت دے دی ہے اور جو اس نے میرے سے مانگی تھی وہ میں نے اس کو عطا کر دی ہے، تو اب یہ میری کتنی شکر گزاری کرتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ پاک اس کی شکر گزاری کا امتحان لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ پاک تھوڑے ٹائم کے بعد ان کی دعا جو ہے وہ سنتا ہے اور ان کو وہ چیز عطا کر دیتا ہے جو وہ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر ہماری کس چیز کا امتحان ہوتا ہے کہ تھوڑے دیر بعد جب اللہ پاک دیتے ہیں، تو یہاں پر ہمارے صبر کا امتحان ہے کہ اللہ پاک دیکھتے ہیں کہ اس بندے نے میرے سے مانگا اور پھر اس کے بعد صبر کے اوپر کتنا قائم رہا، کہ اس نے کتنا صبر کیا، اس نے کتنا ویٹ کیا کہ اللہ پاک مجھے دے گا۔ تو اب اگر ہم صبر کر رہے ہیں تو اللہ پاک وہ ہمیں دیتے ہیں، تو وہاں پر وہ ہماری آزمائش ہے صبر کی۔ تیسرا کیا ہے کہ جب اللہ پاک سے ہم کوئی چیز مانگتے ہیں تو اللہ پاک وہ ہمیں اس دنیا میں نہیں دیتے، رائٹ؟ یہ تو ہم سب کو پتہ ہے نا کہ مراحل ہیں، دعا کے قبول ہونے کے مراحل ہیں، جس میں سے یہ تیسرا ہے۔ تو یہاں پر ہماری کس چیز کی آزمائش ہے؟ یہاں پر اللہ آزماتا ہے اپنے بندے کے ایمان کو، کہ اس کا میرے اوپر ایمان کتنا ہے، اس کا میرے اوپر توکل کتنا ہے۔ تو اکثر لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو مرحلہ ہوتا ہے نا، یہاں پر آ کر ہمت ہار جاتے ہیں اور وہ لڑکھڑا جاتے ہیں اور ان کو نہیں سمجھ آتی کہ اب یہ کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ مطلب ان کے اندر، بہت سے لوگوں کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے کہ ایسا کیوں میرے ساتھ ہو رہا ہے، میں تو کب سے مانگ رہا ہوں، میں نے تو جو اللہ پاک کہتے ہیں، میں تسبیحات بھی کر رہا ہوں، میں سب کچھ کر رہا ہوں، تو اللہ میری دعا کیوں نہیں سن رہا؟ تو یہ چیز کہنا غلط ہے، کیونکہ یہ تو ہم سب کو پتا ہے کہ اللہ مومن کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ تو اب اگر اللہ نہیں دے رہا تو یہ بہت بڑی آزمائش ہے آپ کے لیے۔ تو آپ جو ہیں اپنے جو اللہ کے اوپر جو توکل ہے اس کے اوپر قائم رہیں، اللہ آپ کو اس کا اچھا نعم البدل دے دے گا۔ تو اس لیے یہ جو تینوں مراحل ہیں یہ آزمائش کے ہوتے ہیں۔ اب یہ انسان نے دیکھنا ہے کہ وہ اللہ جو اس کو آزما رہا ہے اس کی آزمائش پر کس طرح پورا اترتا ہے۔